الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الطهارة شطر الإيمان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ علیہ السلام کی عبادات، وہ طبقہ جو رسول پاک علیہ السلام کے عشق کے میدان میں ہمہ وقت کودتا اور پھرتا رہتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور میرے نبی کی اعمال، اس سے وہ بے خبر رہتا ہے۔ یاد رکھیے، کائنات میں نحوست کی ایک بڑی وجہ امت کا اس وقت بے وضو ہو کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ بازار کا دکاندار ہو، جانور ذبح کرنے والا کسائی ہو، کپڑا بیچنے والا تاجر ہو، دودھ نکالنے والا گاہک کے سامنے مالک ہو، دہی کو ہاتھوں سے نکالنے والا ہو، سبزیاں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دینے والا ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہے، لیکن میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آج اس وقت امت کی زندگی اس وقت نورانیت سے مالا مال تھی، اور آج ظلمتوں اور اندھیروں کے نیچے اور ان کے سائے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری تمام نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود آج ہم ایک بے سکونی میں ہیں، اور ایک مسلمان دوسرے حضرات سے یہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سکون کیوں نہیں آ رہا۔ میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، دولت بھی ہے، نوکری بھی ہے، عورت بھی ہے، اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، وہ صحابہ کا سکون نہیں ہے، اولیاء کا سکون نہیں ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں مگر سکون تھا، آج سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ امت کا معاشرہ مجھے یہ سمجھائے اور بتائے کہ آج کتنے فیصد مسلمان ہیں جو وضو میں رہتے ہیں، اور جن کا چلنا پھرنا وضو ہے، اور جن کے ہاں وضو ٹوٹنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جبکہ صحابہ کرام وہ تھے کہ جب وضو ٹوٹ جاتا فوراً وضو فرما لیتے، اور سارے معاملات میں میرا اللہ برکتیں شروع کر دیتا۔ قرآن حکیم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، اپنے پاؤں کو دھونا، اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، پانی استعمال مشکل ہے، پانی تمہیں ٹھنڈا لگ رہا ہے، تو یاد رکھنا پھر اللہ نے اس وضو کی جگہ تمہیں ایک اور نعمت عطا فرمائی ہے جس کو تیمم کہتے ہیں۔ ہم قربان جائیں اپنی اماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، جب عبداللہ بن ابی منافق نے اماں جی پہ تہمت لگائی، تو آپ کے پاس اس سفر میں آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر کا ہار تھا، اور وہ نیچے گرا، اس پر اونٹ بیٹھ گیا، اس کی تلاش میں اماں جی پیچھے رہ گئی، صحابہ بھی رک گئے،
قافلہ آگے نہیں بڑھ سکا. نماز کا وقت ہو گیا, وضو کا پانی نہیں. ابو بکر صدیق کھڑے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پانی نہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آج عائشہ نے سارے قافلے کو روک دیا ہے. آئے حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور کہا کہ تو نے آج سب کو روک دیا ہے. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ, ان کے پاس کوئی پانی نہیں ہے, اب کیا کریں. حضرت عائشہ اس وقت پریشان بھی تھی, رو بھی رہی تھی. قافلے کی نماز لیٹ ہو گئی. میں قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر اور رسول پاک کی زوجہ اور ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس پر. کیا خاتون تھی, کیا عورتیں تھی, یہ کیا صنف نازک اور عورت کو آج اسلام نے کوئی حق نہیں دیے. اور شان والی عورت ہو تو میرا اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے, جاؤ ان کو سلام کہہ کے آؤ, جاؤ ان کو جنت کی بشارت عطا کر کے آؤ. آج تو فرشتے گھروں میں آنے سے شرما رہے ہیں اور آتے آتے واپس چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ پریشان, ابو بکر صدیق نے ڈانٹ پلا دی. قافلے والے رکے ہوئے ہیں, عجیب قسم کے حالات. نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے. صحابہ کے ہاں نماز کا چلا جانا موت تھا. صحابہ کی نماز فوت ہو جائے موت ہوتی تھی. صحابہ کی تکبیر اولا فوت ہو جائے موت کے برابر غم کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, سارا قافلہ موجود ہے. جبرائیل اتر آئے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر پانی نہیں ہے آؤ ایک حکم اور آیا جو آج تک کسی امت میں نہیں آیا, آج تک کسی نبی پر نہیں آیا, آج تک کسی رسول پر نہیں آیا. وہ یہ ہے کہ تم تیمم کر لو, ابھی پاکی حاصل کر لو. کیا کرنا ہے, دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مارو, جھاڑو, چہرے پہ پھیر لو, پھر مٹی پہ مارو, جھاڑو, ہاتھوں سے کوہنیوں تک لے آؤ. یہ تمہارا تیمم ہو گیا, اب تم سارے پاک ہو. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر سے کہا قربان جائیں آپ پر, آپ کی بیٹی پر. آج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کتنی برکتیں نصیب ہو گئی. قافلے کو حکم مل گیا, اسلام میں نیا حکم آ گیا, تیمم کی اجازت مل گئی, پاکی حاصل کرنے کا حکم آیا, نماز کی اجازت, تلاوت کی اجازت, قرآن کی اجازت. میرے نبی نے فرمایا عائشہ تیرے معاملات میں پریشانی بھی اگر ہو تو میرا اللہ ایسے احکامات دے دیتا ہے کہ ہزاروں برکتیں اور رحمتیں تیرے صدقے سے اللہ امت کو نصیب کر دیتا ہے. آج تیمم کا حکم آیا ہے اور ایک ماں کی عفت, پاک دامنی, قیادت, سیادت, عزت, عظمت, شرافت, مرتبہ, رتبہ اور نیک عورت پر اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں واقعہ افک سے سمجھ میں آتی ہیں کہ جہاں عبداللہ بن ابی منافق کو بھی اللہ نے ذلیل فرمایا اور رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کی پاک دامنیاں آئی, ان کی ذات کو بھی صاف کر دیا گیا اور تیمم کا حکم آیا, پوری امت کی صفات کو بھی صاف کر دیا گیا. اور قیامت تک یہ تیمم ہے. جہاں پانی نہیں نماز معاف نہیں, پانی نہیں نماز معاف نہیں. قرآن, تلاوت, حج, روزہ, جمعہ, عیدین, جو کچھ بھی ہے, پانی موجود نہیں. آ جاؤ تیمم کرو, پاکی حاصل کرو. میرے نبی علیہ السلام نے وضو کی تفصیلات امت کو بتائی. عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو حضور پاک کے لیے وضو کے لوٹے میں پانی لاتے تھے. اللہ کے نبی نے کتنے پانی سے وضو فرمایا, کتنے پانی سے غسل فرمایا, صحابہ نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے. ایک مد, عربی میں اس کو کہا جاتا ہے مد, اور 2 کلو اس میں پانی ہوتا ہے. اس سے میرے نبی نے وضو فرمایا ہے. اور میرے نبی جب غسل فرماتے 5 مد تقریباً 10 کلو پانی کے قریب
آپ اپنے غسل میں پانی کو استعمال فرماتے۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، صحابی رسول ہیں، وضو فرما رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا تصرف الماء، اے سعد پانی میں اسراف نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا پانی میں اسراف ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں، اگر تو کسی نہر پہ ہو یا سمندر پہ ہو یا دریا پر ہو، وہاں پر بھی اپنی ضرورت کے مطابق پانی کو استعمال نہ کرنا۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک شیطان ہے جس کا نام بلحان ہے، اور وہ آتا ہے وضو کرنے والے کی کمر پر تھپکیاں مارتا ہے، خیالات میں گم کر دیتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد بیت الخلاء کے اندر بھی وہ آتا ہے، تھپکیاں مارتا ہے، بندے کو وسوسوں میں لے آتا ہے۔ کہیں اللہ والے ایسے ہیں بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں ماضی کی خبریں، گھر کے حالات، دکان کے حالات، بیوی کے حالات، پانی گرتا جا رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا زیادہ دیر بیت الخلاء میں بیٹھنے سے شیطان کے وسوسے ذہنوں میں آتے ہیں، قبض کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، بواسیر کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، بندہ وسوسوں میں آ جاتا ہے۔ اور میں ان ساتھیوں کو دیکھتا ہوں دل دھڑک اٹھتا ہے جو بیچارے وسوسوں میں مبتلا ہیں، اور خدا کی قسم وہ آ کر کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارے قطرے نکل آتے ہیں، دوبارہ سے شلوار گندی ہو جاتی ہے، پھر بیت الخلاء میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے آتے ہیں، لگتا ہے دوبارہ قطرہ گر گیا، پھر شلوار گندی ہو گئی۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا پر، اس وہمی بندے کو بھی میرے نبی نے ایک علاج بتایا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر وسوسہ پیدا ہو جائے کہ کوئی پیشاب کا قطرہ آ گیا ہے یا شلوار گندی ہو گئی، تو میرے نبی نے فرمایا ایک چلو پانی کا بھرو، بھر کر اپنی اس شلوار والی جگہ پہ ڈالو جو تمہاری شرمگاہ کے ساتھ لگ رہی ہے۔ اب جب تم باہر آؤ گے تمہارے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ یہ وسوسہ نہیں ہے بلکہ یہ پانی میں نے خود ڈالا تھا، اب وہ شیطان بھاگ جائے گا اور اللہ تمہارے وسوسوں کو دور کر دے گا۔ اور جس کو مثانے کی گرمی ہے، پیشاب کھل کے نہیں آتا، پیشاب رک کے آتا ہے، پیشاب ٹھیک نہیں آ رہا، پیشاب کھل کے نہیں آ رہا، اس کے لیے بھی میرے نبی کی طب نبوی میں یہ علاج ہے کہ ایک پانی کا چلو بھرو اور اپنی شلوار کی اس جگہ پہ ڈال دو جو شرمگاہ کے ساتھ کپڑا لگ رہا ہے، اس پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے انشاءاللہ مثانے کی گرمی بھی دور ہوگی، پیشاب بھی کھل کے آئے گا اور قطروں کا وہم دور ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا سعد پانی کا اسراف نہ کرنا، پانی کو ضائع نہ کرنا۔ میرے نبی علیہ السلام 2 کلو پانی سے وضو فرماتے، مٹی کا لوٹا ہوتا، آپ لوٹے کو بائیں طرف رکھتے، عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کا پانی لاتے، نبی نے فرمایا وضو خود کیا کرو، کسی سے مدد نہ لو، میرا اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادات دیہاتوں میں ہے کہ لوٹا ہے بھائی ادھر آنا، یہ ذرا پکڑنا، پانی ڈالنا، میں نے وضو کرنا ہے۔ ایسے نہیں، وضو اپنی مدد آپ کے تحت کیا جائے، خود ڈالا جائے۔ ٹوٹی ہے آپ نے کھولی ہے، ٹوٹی کا 100% حصہ مت کھولیے وضو میں، بالکل 5%، 10% ٹوٹی کو کھولیں، وضو کریں۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کی باتیں وضو میں نہیں کرنی۔ کوئی دائیں طرف آیا ہے، السلام علیکم جناب کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، یہ سوال کرنے کی اجازت وضو میں نہیں ہے۔ باہر آؤ، نماز پڑھو، مسجد سے نکلو، باہر آ کے باتیں کرو۔ کوئی موبائل فون پہ سننے لگ پڑتا ہے، ادھر سے ٹوٹی کھلی ہوتی ہے، یہ بھی اسراف ہے۔ کبھی کبھی وسوسے آتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتا ہے، بندوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹی پکڑی ہوئی ہے، پانی کھلا ہوا ہے اور دھیان کسی اور طرف ہے، تو آپ نے فرمایا سعد پانی میں اسراف نہ کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، پیلو کے درخت کی میرے نبی کی مسواک تھی، ایک بالش اس کا سائز تھا، نہ زیادہ موٹی تھی نہ زیادہ پتلی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے، وضو فرماتے، دانتوں کے چوڑائی والے حصے میں میرے نبی مسواک فرماتے اور دائیں طرف سے میرے نبی مسواک کو شروع فرماتے، اور میرے نبی
جب مسواک کرتے بڑا مبالغہ کرتے اور آپ کے گلے سے آ کی آوازیں آتی تاکہ آپ کا گلا بالکل صاف ہو جائے. اور رسول پاک جب صبح اٹھ کر مسواک کرتے بڑا مبالغہ کرتے اور اندر سے تھوڑا اور زور لگاتے تاکہ کوئی جراثیم ہے یہ باہر نکل جائیں. حضور کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ یاد رکھنا. مسواک کے 70 فائدے ہیں اور سب سے بہترین فائدہ یہ ہے کہ تمہاری موت کے وقت تمہیں کلمہ طیبہ اونچی آواز سے نصیب ہوگا. یہ کوئی خوش قسمت ہے جس کو آج کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے. رشتہ دار اور بچے تو یہ کہتے ہیں باپ مرتے ہوئے ہمیں کوئی وراثت دے جائے یا کوئی وصیت کر جائے یا کوئی فلاں مسئلہ ہے وہ ہم پوچھ جائیں, لیکن میرے نبی کی حدیث ہے انشاءاللہ اونچی آواز سے تمہیں کلمہ طیبہ مسواک کے وقت نصیب ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اگر تمہیں کلمہ پڑھنا یاد نہ رہا یا تم تنگی میں آگے, اللہ کا فرشتہ آسمان سے آئے گا اور مسواک والے کو خود کلمہ پڑھائے گا. میرے نبی علیہ السلام اپنی مسواک کو کرنے کے بعد ہلکا سا پانی لگاتے اور اس کو کھڑا کر کر رسول پاک رکھ دیتے, پھر تھوڑی خشک ہوتی میرے نبی اس کو جیب میں ڈالتے. جب میرے نبی سفر کا ارادہ فرماتے مسواک بھی ساتھ, چھوٹا شیشہ ساتھ, چھوٹی کنگھی ساتھ, ایک سرما دانی ساتھ اور ایک خوشبو والی بوتل میرے نبی کے ساتھ ہوا کرتی تھی. حضور پاک کے سفر میں یہ سامان بھی آپ کے ساتھ جاتا تھا. رسول پاک علیہ السلام جب گھر میں آتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ کرتے, سامنے جاتے مسواک اٹھاتے, میرے نبی گھر میں جا کے فوراً مسواک کرتے, پھر جا کر اپنی ازواج مطہرات کے پاس بیٹھتے. میرے نبی علیہ السلام جب کسی مجلس میں جاتے تو رسول پاک وہاں پر بھی سلام کرتے, مسواک نکالتے, حضور پاک علیہ السلام اسی وقت مسواک فرما دیتے. اللہ کے نبی جب بازار میں بھی جاتے تھے یا کسی کی دکان میں جاتے تھے وہاں پر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما دیتے تھے. ہمارے اس مجمع میں ایک بھائی ہیں, بھائی اسلم صاحب بیٹھے ہوئے, ان کا اپنا یہ قول ہے کہ میرا کیرا 15-20 سال دوائیاں کھا کر بھی ختم نہیں ہوا, بالآخر میں نے مسواک شروع کی اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے اس بیماری سے اللہ نے مجھے نجات عطا فرما دی ہے. مسواک کو رواج دو, مسواک کو عام کرو. اللہ آپ کو لے کے جائے حج پہ, عمرے پہ, جب آپ مسجد نبی میں جائیں یا آپ مکہ المکرمہ میں جائیں وہاں پر عربی آتے ہیں صبح صبح فجر کے وقت مسواک تقسیم کرتے ہیں, بیچتے ہیں اور وہ مسواک بڑی تازہ فریش ہوتی ہے. یہ پاکستان والوں کا حال تو اللہ ہی ہدایت دے, ہر کام کے اندر 2 نمبری ہے اور یہاں مسواک بھی اس طرح کی تازی نہیں نصیب ہوتی جس طرح کی وہاں پہ نصیب ہوتی ہے. ایک دن وہاں پہ عربی لیتے ہیں چبا چبا کے, دوسرے دن وہ مسواک بالکل ختم کر چکے ہوتے ہیں اور دوسرے دن پھر آ کے مسواک لیتے ہیں. 1 ریال 2 ریال کی وہ مسواک ہوتی ہے اور دوسرے دن پھر مسواک لیتے ہیں. مہینے میں 20-25 مسواکیں وہ چبا کر اتنی محبت کے ساتھ, ٹوتھ پیسٹ کا تو ان کے ہاں نام ہی کوئی نہیں ہے, مسواک سے محبت کرتے ہیں. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر یہ فرض ہونے کا ڈر نہ ہوتا میں ہر نماز کے وقت اپنی امت کو مسواک کا حکم دے دیتا, مگر میں نے اس لیے نہیں دی کہیں یہ پہ فرض نہ ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام مسواک میں بڑا مبالغہ فرماتے. 3 مرتبہ کلی کرنا, 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا, یہ میرے نبی علیہ السلام کے وضو کی سنت مبارکہ ہے. اللہ کے نبی جب چہرے کو دھوتے پورا چلو بھرتے, بڑے پیار سے اس کو اپنے چہرے پہ ایسے پیار سے پھیرتے تھے, ایک دم سے زور سے نہیں مارتے تھے جس سے تھپڑ کی آواز پیدا ہو جائے. یہ اللہ کے نبی کا وضو نہیں تھا. بہت آرام سے آپ اپنے چہرے پہ پانی ڈالتے تھے اور موتیوں کی طرح وہ پانی نیچے گرتا تھا. اور حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے پانی کو ایسے ڈالتے جاؤ, قطرے گرتے جائیں گے ساتھ تمہارے گناہ بھی گرتے جائیں گے. اور چہرے پہ زوردار تھپڑ نہ مارو, اللہ نے ویسے زندگی میں بھی چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے. تو چلو بھر کے بڑے آرام سے آپ لائیں
اور اس کو ایسے پھیریں، پھر دوبارہ سے بھریں، پھر دوبارہ سے ڈالیں، پھر تیسری بار پھیریں، پھر تیسری بار ڈالیں. لیکن جب پانی کم ہوتا تو میرے نبی صرف ایک ایک مرتبہ ہر عضو کو دھوتے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک، چہرے کو، اور رسول پاک ایک مرتبہ پاؤں کو دھو لیتے. کبھی آپ نے ہر عضو کو دو بار دھویا ہے، اور کبھی آپ نے ہر عضو کو تین بار دھویا ہے. مگر ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، اور آپ نے 3 بار بھی دھویا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ میرا وضو ہے، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں یہ ان کا بھی وضو ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے، اور اپنے ہاتھوں کو داڑھی کی جڑوں سے لے کر باہر کی طرف لاتے، پھر پانی ڈالتے، پھر آپ دوبارہ سے خلال کرتے اور داڑھی کو حرکت دیتے، داڑھی کو ہلاتے. داڑھی آپ کی بڑی گھنی تھی. داڑھی کے خلال کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کا جب مسح فرماتے تھے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ کا ایسے پنجہ بنا کے پورے سر پہ لاتے پیچھے. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے سر کا مسح کرتے ہیں اور بس ہاتھ اٹھائے اور چلے فارغ ہو گئے. اللہ کے نبی کا یہ مسح ہے، آپ اس طرح لاتے پیچھے تک، پیچھے سے پھر ایسے ہی جوڑ کے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لاتے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا مسح ہے. اور آج انگریز گورے کہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں پاگل خانے اور پاگل لوگ ہیں، جبکہ مسلمانوں کے ملکوں میں پاگل خانے بھی کم ہیں اور وہاں کے لوگ پاگل بھی بہت کم ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو مسح ہے اللہ رب العزت ہم سب کو وضو پہ لے آئے. میں جو بات عرض کر کے آ رہا ہوں وہ یہی آ رہا ہوں کہ آج کی امت وضو سے بالکل دور ہے، اور یہ باتیں، یہ سنتیں، یہ طریقے آج وضو والوں کے لیے بڑی انتہائی اہم گفتگو کے ساتھ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح فرمایا اپنے سر مبارک کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے حصے کے مسح کو فرض فرمایا، اور پورے پہ بھی آپ نے مسح فرمایا تو چوتھائی بھی مسح ہو جائے تب بھی آپ کا وضو انشاءاللہ مکمل ہو جاتا ہے. پھر رسول پاک آگے سے پیچھے لے جاتے، پیچھے سے آگے لے آتے. آپ کے ہاتھ بالکل سر کے بالوں کے ساتھ ہوتے. اور یہاں انگریز ڈاکٹر گورے آج کہتے ہیں کہ یہ جو مساج ہوتا ہے تمہارا 5 وقت مسح والا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے کتنے مسلمانوں کو یہ مساج نصیب ہو رہا ہے اور کتنے عاشق رسول ہیں جو اس مساج سے بالکل دور ہیں. اور عشق رسول والوں کو میں بار بار یہ باتیں ہر جمعے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے بندو کبھی زندگی میں اپنے 5 وقت کے وضو پر بھی غور کر لینا کہ تم اس میں موجود ہو یا اس میں موجود نہیں ہو. اگر اس میں موجود نہیں ہو تو پھر کس منہ سے تم عشق کے میدان میں آتے ہو اور کس منہ سے تم رسول پاک سے محبت فرماتے ہو. تو میرے نبی یہ مسح فرماتے، اور انگریز کہتے ہیں کہ یہ مساج 5 وقت کا ہے، اور اگر تہجد پڑھیں تو 6 وقت کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم وہ کہتے ہیں یہ مساج کرنے والا کوئی بھی آدمی ہو اس کو دماغ کی تکلیف نہیں ہوتی، وہ دماغی طور پہ پاگل نہیں ہوتا. دماغ میں رسولی سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی یادداشت میں بھی اللہ اضافہ فرماتا ہے، اس کے غصے پہ بھی اللہ اس کو قابو نصیب کرتا ہے. میرے نبی جب وضو فرماتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اکثر آپ نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، یا خالی اعوذ باللہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. میرے نبی جب وضو فرما لیتے اور مکمل ہو جاتا، اللہ کے نبی آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت کو پڑھا کرتے تھے. بعض لوگ آج انگلیاں اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھانے کی یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. آسمان پر دیکھ کر اس کلمے کو پڑھ لینا. میرے نبی کا فرمان ہے 8 دروازے کھلیں گے جنت میں، جس سے چاہو اللہ تمہیں داخل فرما دیں گے. یہ وضو ہے، یہ وضو ہے. اور جس کا وضو نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ اس کو یہ فضائل کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا بھی میرے نبی نے وضو کے بعد فرمائی ہے. اور ایک دعا آپ نے یہ بھی فرمائی، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت علیہ توکلت. اور اس کے آخر تک لمبی ایک دعا ہے، یہ دعا بھی رسول پاک فرماتے، اللہم اجعلنی من التوابین. یہ دعا بھی میرے نبی فرماتے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت والا یہ دعا بھی میرے نبی فرماتے. اور اس پر علماء لکھتے ہیں
کہ جب تم وضو سے فارغ ہو جاتے ہو یہ قبولیت دعا کے اوقات ہوتے ہیں، اور اس وقت تم دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور میرے نبی نے صحابہ سے فرمایا اصل وضو والا کون ہے؟ والوضوء علی المکارہ، وضو کرو جب تمہارے لیے وضو مشکل ہو جائے، ٹھنڈک آ جائے۔ وہ پہاڑی علاقے جہاں برفیں پڑتی ہیں اور لوگ ان برفوں کو پگھلاتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے پگھلتے پگھلتے بھی برف کا کورا پھر بھی رہ جاتا ہے، اور وہ لوگ اس سے وضو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ خدا کے ولی ہیں، ان کو جا کر دیکھو تو صحیح۔ آج اگر گیزر نہ ہو تو مولوی صاحب مسجد میں پانی گرم نہیں ہے، مولوی صاحب مسجد میں پانی بڑا ٹھنڈا ہے، ہاتھوں کو چبھتا ہے، ہاتھوں کو لگتا ہے۔ اور میرے بھائیو، اگر تم نے نماز کے لیے وضو کر کر برف بھی اوپر ڈال لی تو میرا اللہ تمہیں اس میں بھی شفا عطا فرمائے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ والوضوء علی المکارہ، ایسا وضو کرو جو مشقت والا ہو، ایسا وضو کرو جس کے لیے تمہیں تکلیف ہو، ایسا وضو کرو جو تمہیں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے، ایسا وضو کرو جس کو میرا اللہ اور اس کے فرشتے دیکھ کر بھی تمہیں مبارک باتیں بھیجیں، اور ایسا وضو کرو جس میں تمہاری ہائے ہائے بھی نکل آئے، چیخ بھی نکل آئے، مگر تم یہ وضو کرو اور نماز کے لیے وضو کرو۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسی مشقت سے وضو فرماتے تھے۔ آج بھی برفانی علاقوں میں، چترال میں، سوات میں، کشمیر میں، بڑے بڑے پہاڑوں میں جہاں برفیں پڑ جاتی ہیں وہاں کے پانی جم جاتے ہیں، اگر وہ زمین پہ ہوتے ہیں صبح وہ بھی برف کا شیشہ بن چکے ہوتے ہیں، وہاں چلنے میں بندہ پھسل جاتا ہے، مگر وہاں کے لوگ ظاہرہ غسل جنابت بھی تو کرتے ہوں گے، غسل فرض بھی تو کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک طریقہ امت کو بتایا ہے، ایک ایک طریقہ، انگلیوں کا خلال، پاؤں کا خلال، داڑھی کا خلال، پورے سر کا مسح، 5 مرتبہ دن میں ناک کی صفائی، 5 مرتبہ دن میں منہ کی صفائی، اور میرے نبی کانوں کے ظاہری اور کانوں کے باطنی حصے پر بھی آپ اپنی انگلی سے مسح فرماتے۔ اور یہ جو شہادت کی انگلی ہے، اللہ کے نبی اس کو کانوں کے اندر بھی ایسے گھما دیتے تھے تاکہ یہ کچرا بھی ختم ہو جائے، یہ جراثیم بھی ختم ہو جائے، اور اس سے سماعت بھی اچھی ہوتی ہے۔ کان کے اندر اللہ قوت پیدا کرتے ہیں اور کانوں میں گویائی کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور بندہ بہرا ہونے سے اللہ کی قسم بچ جاتا ہے صرف وضو کی وجہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے تھے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے وضو کی حکایات ہیں جو آپ علیہ السلام نے بتائی۔ میرے نبی پہ جب غسل فرض ہوتا، اللہ کے نبی اگر رات کو سونا بھی چاہتے تو حضور پاک سونے سے پہلے مکمل طور پر وضو نماز جو ہوتا ہے وہ آپ کرتے تھے، پھر حضور پاک سوتے تھے۔ اگر آپ غسل رات کو نہ کر سکیں تو میرے نبی وضو کر کے سوتے تھے، ایسے آپ نہیں سوتے تھے۔ اور علماء اس کے 2 فائدے لکھتے ہیں۔ ایک تو اگر آپ پہ غسل فرض ہو چکا ہے، میاں اور بیوی کی ملاقات کے بعد آپ نے سونا ہے، مکمل وضو کر کے سوئیں، آپ کے اندر انشاءاللہ یہ کمزوری دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گی، اور آپ کے اندر انشاءاللہ اللہ کی برکتیں اور خدا کی رحمتیں اس حالت میں نازل ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر بھی مسح فرمایا ہے۔ اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے، پاؤں پر آپ وضو کریں، وضو کر کر موزے پہنیں، لیکن اس دور پرفتن میں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ موضوع پر مسح کرنا 80 صحابہ سے منقول ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے، مسح کا کوئی منکر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خالص چمڑے کا موزہ یا جس کے اوپر چمڑا ہو نیچے بھی چمڑا ہو ایسا موزہ، یا تیسرے نمبر پر وہ موٹی جراب جو کم از کم 3 میل تک چلنے کے باوجود جوتی کے بغیر وہ پھٹے نہ،
یہ تین چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا۔ مکمل چمڑے کا موزہ، اوپر چمڑا ہو نیچے چمڑا ہو، یہ دوسری قسم۔ موٹی جراب، اتنی موٹی کہ وہ چلنے کے ساتھ پھٹتی نہ ہو اور خود ٹانگ پر ٹھہر جاتی ہو۔ کسی دور میں آرمی کے اندر یہ جراب بنائی جاتی تھی، شاید آج اس معیار پہ وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، وہ جراب بازاروں میں نہیں ہے۔ یہ بات کان کھول کے سنیے گا، اس وقت عام مارکیٹوں میں نہیں ہے۔ وہ جراب جس پہ میرے نبی کی اجازت ہے، وہ اس وقت ریڑیوں پہ، دکانوں پہ، مارکیٹوں میں عمومی طور پہ کسی کو نہیں ملتی۔ اگر کوئی آرڈر دے، سمجھائے، تو شاید وہ جراب کوئی آپ کو بنا کے دے سکتا ہے جس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس جراب کے بجائے آپ نے خالص چمڑے کا موزہ یا جس کا تلا ہو اور اس کے اوپر چمڑا لگا ہو، یہ دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو سردی لگتی ہے، آپ وضو کریں، اس کے بعد آپ یہ موزہ پہن لیں۔ 24 گھنٹے میرا اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اب جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے گا، باقی سارا وضو کر لیں اور اس موزے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر کر آپ مسح کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ موزے اتارنا مشکل ہیں، تو میرا نبی کی طرف سے 3 دن اور 3 راتیں آپ اس موزے پہ مسح کر سکتے ہیں۔ ایک پرفتن دور میں یہاں پر میرے کچھ بھائی اس طرح کے ہیں جو عام کاٹن کی جراب، باریک جراب، پتلی جراب پہنتے ہیں، اس پر یہ مسح کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر امام ایسا ہے تو وہ امامت نہیں کروا سکتا، اگر مقتدی ایسا ہے اس کی نماز بالکل باطل ہو جائے گی۔ یہ جراب کی میں نے آپ کو جو سطح بتائی ہے، اس کو یاد رکھیے گا، اس کو پرکھیے گا۔ یہ دیوبندی اہل حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت اور دین کا نظام ہے کہ جراب موٹی ہو جس میں سردی کور ہوتی ہو، اور جو برفانی علاقے میں آپ پہنے تو آپ کو بالکل بھی وہاں سردی نہ لگے۔ اور اگر برفوں کے اندر جوتی کے بغیر آپ چلیں تو اس جراب میں آپ چل سکتے ہوں۔ اس معیار کی اگر کوئی جراب ہے تو اجازت ہے، ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں جراب موٹی ہو باریک ہو، جرابوں کے چکر میں ہی نہ پڑو، بلکہ خالص چمڑے کا موزہ ہے اس کو پہن لو، یا رکسین اچھی قسم کی ہے اس کو پہن لو۔ 3 دن تک 3 رات تک مسافر سفر میں وضو کرتا جائے، موزے پہ مسح کر لے، گھر میں 24 گھنٹے تک وضو کرتا جائے، موزے کے اوپر مسح کر لے۔ اللہ رب العزت نے یہ سہولیات بھی ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپریل کے مہینہ میں، مئی کے مہینے میں، جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں آئے، امامت بھی کرواتا ہو، قاری بھی ہو، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہو، جرابوں پہ مسح کر لے، لوگ پوچھیں بھئی تم کیا کرتے ہو؟ میں جرابوں پہ مسح کر رہا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اس کو سوال یہ کرو کہ شریعت نے مسح کی اجازت تمہیں دی تھی کہ تمہارے پاؤں کو سردی نہ لگے، آج 45 درجہ حرارت میں کیا تیرا پاؤں ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ تو جرابیں پہنتا ہے اور اس پہ مسح کرتا ہے اور نبی کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے اور امت کو گمراہ کرتا ہے اور ہزاروں بندوں کو نماز پڑھاتا ہے اور ان کی نماز کو بھی تباہ کر رہا ہے، نماز کو بھی برباد کر رہا ہے؟ تو دوسرے لفظوں میں گرمیوں میں تو موضوع کے مسح کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہے سردیوں کا مسئلہ۔ اور سردیوں میں بھی اس بندے کے لیے ہے جس کو سردی برداشت نہ ہوتی ہو، وہ بیچارہ موزہ پہن لے۔ ہر بندہ موزہ پہن کر اس پہ مسح کر رہا ہے، موزہ پہن پہ مسح کر رہا ہے۔ یہ طاقتور جوان جن کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے مسائل نہیں ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو موزہ پہننا چاہیے اور موزے پہ مسح کرنا چاہیے، ہمارے اسلام کی ایک سہولت ہے، اسلام کی ایک رخصت ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر چلیں اور کبھی کبھار ہم یہ موضوع والا عمل بھی مکمل کر لیں۔ میرے نبی جب غسل فرماتے تھے تو آپ تقریباً 10 کلو پانی غسل کے لیے استعمال فرماتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا 1 ٹب پانی کا ہوتا، اس میں سے میرے نبی بھی غسل فرماتے، اور بعد میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ادوار مطہرات بھی اس پانی سے غسل بھی فرما لیتی۔ میرے نبی جب غسل فرماتے پہلے وضو فرماتے، پھر اس کے بعد آپ غسل فرماتے۔ اب غسل فرض میں اکثر بوڑھے ہو چکے ہیں،
ہڈیاں ان کی جا چکی ہیں. آج تک مولوی سے مسئلہ پوچھنے میں شرم آئی اور مرتے وقت بغیر اس ٹھیک غسل کے دنیا سے چلے گئے. یاد رکھنا غسل فرض ہو گیا. 3 چیزیں اس میں فرض ہیں. 3 چیزیں اس میں فرض ہیں. کلی کرنا اچھی طرح سے اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بدن کی کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے. اور وضو کا مستحب عمل یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ پہلے آپ وضو کر لیں. اگر وقت کم ہے ڈائریکٹ آپ نے غسل کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غسل کے بعد بھی وضو کرتے ہیں کہ جی ہم وضو بھی کر لیں. غسل کے بعد وضو کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور اس کے بعد کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر سنت سمجھ کر کوئی بندہ فضیلت کے اعتبار سے یہ کہتا ہے کہ میں اب بھی وضو کروں مجھے زیادہ ثواب ملے گا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ اسراف میں چلا جائے گا. اللہ کے نبی نے وضو کے بعد تولیہ استعمال نہیں فرمایا. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے فرمایا. بہرحال زیادہ صحیح روایات یہ ہیں آپ تولیے سے وضو کا پانی صاف نہیں فرماتے تھے. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب تک یہ پانی آپ کے چہرے پہ بدن پہ رہے گا میرا اللہ اس ٹائم تک آپ کے گناہوں کو دھوتا رہے گا. اللہ کے نبی غسل کرنے کے بعد اکثر تولیے کا استعمال فرما لیا کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد شکرانہ وضو 2 رکعت اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے پڑھتے تھے اللہ نے مجھے وضو کی توفیق عطا فرما دی ہے. یہ وضو 5 وقت کا 5 وقت کے نمازیوں کا میرے نبی علیہ السلام کی امت کو بتایا گیا ہے. اگر پانی نہیں ہے آپ کو تیمم بتایا گیا ہے مگر نماز معاف نہیں, وضو معاف نہیں, تیمم معاف نہیں. آپ کے اندر نورانیت, آپ کے اندر چمک دمک, سکون, محبت, الفت, بچے بڑے بوڑھے گھر میں ایک دوسرے کو وضو کرنا سکھائیں, وضو کرنا بتائیں, وضو کی دعائیں بتائیں, مسواک کے فضائل بتائیں, مسواک کی اہمیت کو آگے کریں. پورا گھر وضو میں ہوگا, پورا گھر عبادات میں ہوگا, پورا گھر ایمانیات میں ہوگا اور پورے گھر کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی محبتیں جڑیں گی, اللہ کی محبتیں جڑیں گی. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے, بتا تیرا عمل کیا ہے. یا رسول اللہ میں اپنا وضو ٹوٹنے نہیں دیتا, اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں اور وضو جب کر لوں تو میں 2 رکعت وضو کا شکرانہ ادا کرتا ہوں. بس میرا یہ عمل ہے. میں اور رات کو جب سوئے تو ضرور وضو کر کے سویا کریں. موت ایمان والی ہوگی, خاتمہ ایمان والا ہوگا. ڈراؤنے خواب, گندے خواب, سوتے میں جھٹکے لگنا, باہر سے آوازیں آ جانا, آپ اپنی کروٹیں بدل رہے ہیں, نیند آپ کو نہیں آ رہی, اچانک اٹھ گئے ہیں, پوری رات نیند نہیں آ رہی, 2 بجے اٹھ گئے ہیں, پھر نیند نہیں آ رہی. اٹھو, جاؤ وضو کرو, دعا پڑھو, سو جاؤ. نیند آئے گی تو بھی ثواب ہے, جاگو گے تو بھی ثواب ہے. وضو کر کے سونے والا پوری رات عبادت میں ہوتا ہے. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے 3 گرہیں لگاتا ہے سلانے کے بعد شیطان, جس طرح ہم مردے پہ گرہیں لگاتے ہیں. جب بندہ صبح اٹھتا ہے یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ایک گرہ کھل جاتی ہے جب وہ وضو کرتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے, تیسری گرہ کھل جاتی ہے. آپ خود ہی بتاؤ جس کو 3 گرہوں سے باندھ کر رات کو کھڑا کر دیا جائے, صبح اس کو آزاد کر دیا جائے, وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوتا ہے. آپ تجربہ کر لیں کہ جس دن آپ فجر کی نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز کے لیے نماز میں آئیں گے, جماعت میں آئیں گے, اس دن آپ صبح سے چست ہوں گے, خوش ہوں گے. اور جس دن 7-8 بجے آنکھ کھلی نماز نہیں پڑھی, دیکھ لینا طبیعت پہ بوجھ ہوگا, دماغ پہ بوجھ ہوگا, ذہن میں بوجھ ہوگا. یہ تجربات ہیں.
یہ تجربات ہیں، ان کو آزما کے دیکھ لینا کہ صبح کی جو نماز ہے، اور میرے نبی کا فرمان ہے اٹھا کرو اٹھا کرو اٹھا کرو، اس وقت تمہارا اللہ تمہارے رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، تمہارا اللہ تمہارے رزق تقسیم کر رہا ہوتا ہے، اور تم خراٹے مار رہے ہو، تم سوئے ہوئے ہو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے سب کچھ نہیں کیا، اب نحوست خبیث النفس، اب تمہارا نفس گندا ہو گیا ہے، طبیعت گندی ہو گئی۔ میرے نبی کی حدیث یاد رکھنا، فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، پیشاب۔ باپ بیمار ہو، ماں بیمار ہو، تمہیں ڈاکٹر کہے کہ صبح اپنی اماں جی کا یا اپنے ابا جی کا بوتل کی شیشی میں پیشاب لے کے آنا، اور لیبارٹری میں شوگر وغیرہ ٹیسٹ ہوگی، صبح صبح پہنچ جانا، یا اپنا پیشاب لے کے آنا، تمہارے ٹیسٹ ہوں گے، تو بندہ اس پیشاب کو شیشی میں ڈالتے ہوئے بھی شرماتا ہے، اٹھاتے ہوئے بھی شرماتا ہے، ڈاکٹر کو دیتے ہوئے بھی شرماتا ہے، اور چپ کر کے پیچھے سے واپس آ جاتا ہے، ہاتھوں سے اٹھانے میں شرم۔ اور جب شیطان، اور سب سے گندا شیطان، وہ ہمارے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، تو مجھے بتاؤ جسم میں کیا گندگیاں آئیں گی، کیا غلاظتیں آئیں گی، کیا یہ نظام آئے گا؟ اس لیے آج میں نے عرض کیا، امت کی ایک پریشانی کی وجہ ہم سب بے وضو ہوتے ہیں، نماز کے ٹائم کر بھی لیا، وضو ٹوٹ گیا، وضو کا کوئی فکر نہیں۔ ہمارے بڑے چھوٹے الا ماشاءاللہ بعض اللہ والے بندے ہیں جو ہمہ وقت وضو کرتے ہیں، مگر مجھ جیسے اور آپ جیسے کمزور ایمان کے جو لوگ ہیں ہم وضو کو نہیں دیکھتے۔ پھر میرے وہ بھائی بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جو پورا مہینہ وضو نہیں فرماتے، منہ دھویا، لیکس صابن لگایا، تیل لگایا، کنگھی کی، چلے گئے۔ یہ جو ہم کف کھول کر اپنے بازو دھوتے ہیں نا اوپر تک، ان کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ غسل کر لیں وہ الگ بات ہے، پاؤں کو بھی ایسے ہی دھو دھا کے چلے جاتے ہیں، سر کا مسح ان کو نصیب نہیں۔ میرے نبی گردن کا مسح فرماتے، گردن کے مورے ٹھیک، کانوں کا مسح فرماتے، کانوں کی سماعت ٹھیک، سر کا مسح فرماتے، سر کی یادداشت ٹھیک۔ اب جو بے وضو ہیں، اور خاص طور پر عشق و محبت کے میدانوں میں بار بار اپنے ان بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا جاتا ہوں، مجھے رسول پاک کے عشق سے، محبت سے، ادا سے، اتباع سے، سنت سے، عمل سے ایسی محبت اللہ نصیب کر دے کہ میرا اوڑھنا بچھونا حضور پاک کی محبت بن جائے، اطاعت بن جائے۔ مگر آج کی عوام اس محبت کو عام عاشقوں کی محبتوں میں لے گئی ہے، اور وضو، نماز، ٹوپی، پگڑی، مسواک، طہارت، سجدے، تہجد، نمازیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر وتر بھی فرض ہیں، تمہارے اوپر واجب ہیں، میرے اوپر تہجد فرض ہے، تمہارے اوپر تہجد نفل کی حیثیت سے، سنت کی حیثیت سے ہے، میرے اوپر ہر وقت وضو میں رہنا ضروری ہے، تمہارے لیے صرف نماز کے لیے وضو میں رہنا ضروری ہے۔ اے امت، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، اب وضو میں رہنا، مسواک میں رہنا، پاکی میں رہنا، یہ میرے نبی کی محبت کی پہلی بنیاد ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اس لیے وضو میں پانی ضائع نہ کیا کریں، گرم پانی کی تلاش نہ کیا کریں، جیسا پانی مل جائے آپ وضو کر کے آ جایا کریں۔ جب بیت الخلاء میں جائیں وہاں پر جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جایا کریں، اور جس وقت واپس آئیں دعا پڑھ کر آیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ کے جائیں۔ واپس آ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب یہی مسئلہ میں گھروں میں بھی ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو اٹیچ بات ہم گھروں میں بناتے ہیں اور ہمارے انجینئر ڈیزائننگ میں یہ لے کے آتے ہیں، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ بیت الخلاؤں میں ہی رہتے ہیں اور گندی جگہوں میں بسیرا کرتے ہیں، اور اکثر ہمیں شکایات گھر سے ملتی ہیں
کہ جناب ہمارے گھروں میں کوئی آواز دے رہا تھا، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے، بچہ اٹھتا ہے تو اس کو کوئی چھوٹا سا بچہ نظر آتا ہے، یہ ڈر جاتا ہے، یا میں ایک دم سے دھمک کے رات کو اٹھ جاتا ہوں، یا مجھے سکون سے نیند نہیں آتی. تو غور و فکر کے بعد میری سمجھ میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ آج کل ہر کمرے کے ساتھ جو اٹیچ بات ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ سے یہ جنات اور شیاطین اپنا بسیرا گھروں کے اندر تک کرتے ہیں، اور وہاں ان کی آمد و رفت کا سلسلہ ہونے کی وجہ سے ہمارے افراد، بچے اور عورتیں کبھی پریشان بھی ہوتے ہیں، کبھی ڈر بھی جاتے ہیں، کبھی آوازیں بھی آتی ہیں. تو اس لیے بن گیا تو اس کو توڑنا نہیں میرے بھائی، دعاؤں کا اہتمام کرو. اور اگر کبھی گھر بنانا ہو تو کوشش کیا کرو کہ آپ بیت الخلاء کا جو سسٹم ہے وہ ان کمروں سے تھوڑا سا دور کر دیا کرو جن میں آپ نماز پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو وہاں سکون نصیب ہوگا. ورنہ اگر بننے کے بعد ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارا دفاع ہوگا. لیکن اگر ہم مردے بن کے سوئے ہوئے ہیں اور نماز نہیں، قرآن نہیں، پھر تو ظاہر آوازیں آئیں گی، پھر تو وہ ڈرائیں گے، پھر تو وہ دھکا بھی دیں گے، پھر تو بچے بھی ڈریں گے، پھر تو بڑے بھی ڈریں گے. تو گھر میں ایک وجہ اس کی آج کل یہ بیت الخلاء ہیں جو ہم نے اٹیچ بات کی صورت میں بنائے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما.